رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ زمر کی 73 نمبر آیت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جنتیوں کو جنت کی طرف چلایا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں گناہوں سے بچتے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت تبھی عبادت بنتی ہے جب وہ گناہ سے بچنا سیکھ لیں۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے تم پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات کو فرض کیا ہے، لیکن ان تمام تر عبادات کا اگر کوئی بنیادی پہلو ہے تو وہ تقوی ہے۔ دین اسلام کی اساس، اس کی بنیاد، ہر نیکی کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے۔ اسی لیے جنتیوں کے جنت میں داخلے کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو ان کی اسی نیکی کو ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو تقوی والے ہیں وہ جنت کے اندر گروہ در گروہ داخل کیے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے دروازوں پر آئیں گے اس حال میں ان دروازوں پر پہنچیں گے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کا داروغہ، جنت کا دربان ان سے کہے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے، اور یہ صحیح روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا جو داروغہ ہے، جنت کا جو دربان ہے، اس کا نام رضوان ہے، اور جہنم کا جو داروغہ ہے، جو جہنم کا دربان ہے، اس کا نام مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی آواز دے کر کہیں گے کہ اے مالک، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر، ہم یہاں پر گل سڑ رہے ہیں، اللہ کو کہہ کے ہمیں جہنم سے نکال دے۔ اور جو رضوان نام ہے یہ احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر بے شمار فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو جنتیوں کا استقبال کریں گے، اور یہ والا منظر قرآن کی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کا داروغہ، جنت کا دربان ان سے یہ بات کہے گا، اور یہ بات 3 حصوں میں ہے۔ وہ 3 باتیں ان سے کہے گا، یا ایک ہی بات 3 حصوں میں کہے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے سلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں یہ سلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، لہذا سلام کو عام کیا کرو۔ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطعم الطعام، جو دوسروں کو کھانا کھلائے، والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور اسے سلام کہے جسے جانتا ہے، اور اسے بھی سلام کرے جسے نہیں جانتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عبداللہ، آپ پر سلامتی ہو۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب صرف ان لوگوں کو سلام کیا جائے گا جن سے جان پہچان ہوگی، باقی لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دوسروں کو کھانا کھلاؤ، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کرو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے سلام کے بارے میں جو روایات اور احادیث وارد ہوئی ہیں ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ سلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اور ہمیں اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ اور جنت میں داخلے کے وقت بھی سب سے پہلی بات جو جنتیوں سے کہی جائے گی اور جنتی آپس میں ایک دوسرے کو جو بات کہیں گے وہ سلام ہی ہوگا۔ اور سلام دراصل ایک دعا ہے، سلام دراصل ایک دعا ہے جو ہم اپنے ساتھ ملنے والے اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہیں خواہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم ان کے لیے سلامتی کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے تو وہ اسے 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے۔ پہلی ضمانت یہ کہ تمہاری عزت نہ صرف یہ کہ مجھ سے محفوظ رہے گی بلکہ میں تمہاری عزت کا محافظ بھی ہوں۔ تمہارا مال نہ صرف یہ کہ مجھ سے محفوظ رہے گا بلکہ تمہارے مال کا محافظ بھی میں ہی ہوں، اور تمہاری جان کی سلامتی بھی میں دے رہا ہوں کہ میں تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ 3 چیزیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت، مال اور جان اللہ نے حرام کر دی ہوئی ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اللہ فرماتے ہیں جنتی جنت میں جا کر کوئی گندی یا گناہ والی بات نہیں کریں گے سوائے کہ سلامتی سلامتی کی بات ہوگی۔ جو بھی بات ہوگی وہ سلامتی پر مبنی ہوگی۔ اور میرا بھائی انسان جب دنیا میں سلامتی والی بات کرتا ہے، خیر والی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پکا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، تو یہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرما دی، لعنت بھیج دی اللہ نے ان کی اس زبان کے قول کی وجہ سے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے۔ چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں گواہوں کے اندر لکھ لے، ہمیں ایمان لانے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ نے ان کی اس بات کی وجہ سے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو انسان کا بول، انسان کی زبان سے نکلنے والا کلمہ اگر وہ خیر پر مبنی ہو، سلامتی والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کو سلامتی عطا کرتے ہیں۔ سلام کا دوسرا معنی جو اہل علم نے بیان کیا، جو یہاں پر سلام ہے، وہ یہ کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرا معنی یہ کہ ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، سلام ان کو کیا جائے گا۔ دوسری بات وہ کہیں گے طیبتم، تم پاکیزہ رہو، تم پاکیزہ رہو۔ اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تم پاکیزہ ہو چکے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا اہل علم نے یہ بیان کیا کہ جیسے تم دنیا میں گناہوں سے بچ کر پاکیزہ رہے، اسی طرح سے اپنی اسی پاکیزگی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرا بھائی پاکیزگی 2 طرح کی ہوتی ہے، طہارت، صفائی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ذہن کی صفائی، دوسرا جسم کی صفائی۔ ذہن کی صفائی کو آپ کہہ لیں روحانی صفائی، روحانی طہارت، اور جسم کی صفائی کو جسمانی طہارت۔
جسمانی طہارت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اور روحانی طہارت میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ایمان کیا ہے، ایمان کے درجات کیا ہیں، اللہ سے محبت کا معنی کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں، گناہ سے بچنا کس طرح سے ممکن ہے، اور نیکی کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں روحانی صفائی اور روحانی طہارت کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا طب تم پاکیزہ رہے۔ ہر قسم کی پاکیزگی دین اسلام نے لازمی قرار دی ہوئی ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ وہاں سے اٹھ کر واپس آتا ہے تو آسمان سے آواز دینے والا ایک آواز دیتا ہے، طبتا و طاب ممشاکا، تو خود بھی پاکیزہ رہا اور تیرا چلنا بھی بڑا پاکیزہ رہا، مبارک ہے تیرا یہ چلنا، وَتَبَوَّأْتَ لَكَ فِي الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اللہ نے جنت میں تیرے لیے گھر بھی بنا دیا ہے۔ کسی کی بھی عیادت کرنے کے لیے جانا انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، طبتا تو پاکیزہ ہو گیا۔ پھر تیسری بات ان سے کہیں گے، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تم یہاں پر داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک تو جنت کا داخلہ ہی بہت بڑی بات ہے، ایک تو فَادْخُلُوهَا کا لفظ ہی بہت بڑی بات ہے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، یہی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی مبارکباد ہے، بہت بڑی برکت اور خیر ہے جو اللہ اپنے بندے کو دے دے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور خالدین کا لفظ اس سونے پر سہاگا ہے کہ تم اگر داخل ہو رہے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو رہے ہو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بات جنت میں ہے وہ جہنم میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے، یوں آپ کہہ لیں کہ جنت کی نعمتیں جس طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جہنم کا عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات ایسی ہے جو جنت میں ہے جہنم میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والا اللہ کی رحمت سے باہر آ سکتا ہے، لیکن ایک بار جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر لے گا کہ جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، گناہ ان کے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ ان کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو کافر ہوں گے، اور ہر وہ بندہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال جنت کے اندر جانا یہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ بندے کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے۔ جب جنتی یہ تین باتیں سنیں گے تو پھر اس کا وہ جواب بھی دیں گے، اور یہ جواب ایک تو یہاں پر ہے، پھر قرآن کی اور کئی جگہوں پر بھی یہ جواب تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے اس کو کل دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔